کہ ہماری جو نئی نسل ہے، ہماری جو نیو جنریشن ہے، آنے والے دور میں کیسے وہ اس ملک کو اسٹیئر کرے گی، اور تربیت کرنے کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جی، وہ ہے جی کہ ہم نے اپنی نیو جنریشن کو، اپنے بچوں کو رسپانسبل کیسے بنانا ہے۔ جب آپ کے بچے میں کانفیڈنس ہوئے گا جی، اور یہ کانفیڈنس، یہ ایک تھوڑا سی چین ہے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ کانفیڈنس کب آئے گا؟ کانفیڈنس اس وقت آئے گا جب آپ اپنے بچے کی ہر اچھی بات کو، ہر اچھے ایکشن کو آپ سٹیپ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ویورز السلام علیکم، ایک نئے ویلاگ کے ساتھ محمود۔ ویورز، ہم نے یہ ہر جگہ سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے کہ جو حال کی جنریشن ہوتی ہے، مینز کہ جو موجودہ نئی نسل ہوتی ہے، وہ آنے والے دور میں وہ ملک کو اسٹیئر کرتے ہیں۔ مینز کہ ملک کی جو بھاگ دوڑ ہے نا، وہ ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اور اس چیز کو کنفرم کرنے کے لیے کہ ہماری جو نئی نسل ہے، ہماری جو نیو جنریشن ہے، آنے والے دور میں کیسے وہ اس ملک کو اسٹیئر کرے گی، اس کے لیے جہاں پہ ہماری یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسل کی بہترین تربیت کریں، اور تربیت کرنے کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جی، وہ ہے جی کہ ہم نے اپنی نیو جنریشن کو، اپنے بچوں کو رسپانسبل کیسے بنانا ہے۔ کیونکہ تربیت کے دوران جو بھی آپ ایفرٹس کر رہے ہیں، بینگ اے پیرنٹس، بینگ اے ٹیچر، وہ ساری کی ساری اس وقت فروٹفل ہوں گی جب ہماری جو نئی نسل ہے وہ رسپانسبل بنے گی، ذمہ دار ہوئے گی، ذمہ داری کو محسوس کرے گی۔ اس کے لیے ہمیں تربیت کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں میں، آنے والی نسل میں، اس جو میں نے بتایا بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے، اس کو ہم نے کیسے ڈیولپ کرنا ہے۔ ویورز، ذمہ دار قوم ہی ہمیشہ اپنے آنے والے جتنے مسائل ہیں جی، ان کو بہترین انداز میں ٹیکل کر سکتی ہے۔ ذمہ دار جو نئی نسل ہے، وہ ہمیشہ اپنے آنے والے ادوار جو ہیں جی، ان کو اپنے جو سیاسی، معاشی، سماجی جتنے بھی مسائل ہیں جی، بہترین انداز میں ٹیکل کر سکتی ہے، حل کر سکتی ہے۔ لیکن جو ہماری بنیادی ذمہ داری یہ ہے جی کہ ہم نے اپنی آنے والی نسل کو کیسے رسپانسبل بنانا ہے۔ ویورز، یہاں پہ میں بینگ اے پیرنٹس، بینگ اے ٹیچر بھی بات کروں گا کہ ہمیشہ رسپانسبل بنانے کے لیے جو ہمارے بچوں میں پہلا ایک زینت جی اس طرف، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پہلے کانفیڈنٹ بنائیں جی، ان کو کانفیڈنس آنا چاہیے جی۔ جب آپ کے بچے میں کانفیڈنس ہوئے گا جی، اور یہ کانفیڈنس، یہ ایک تھوڑا سی چین ہے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ کانفیڈنس کب آئے گا؟ کانفیڈنس اس وقت آئے گا جب آپ اپنے بچے کی ہر اچھی بات کو، ہر اچھے ایکشن کو آپ سٹیپ کریں گے، اس کو اپریشیٹ کریں گے، بلکہ آپ یوں کہنے کہ آپ اس معاملے میں آپ کو سپورٹ کریں گے۔ آپ ان کو جب بھی وہ ایک اچھا ایکشن کریں، اچھی کوئی ایکٹیویٹی کریں، ان کو ہر حال میں اپریشیٹ کریں، اور اگر کہیں پہ ان سے وہ غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو دین ایٹ دا اسپاٹ ان کو شٹ اپ نہ کہیں، ایٹ دا اسپاٹ ان کو سپورٹیو انداز میں اس کا کریکٹیو ایکشن بتائیں کہ بیٹا جی ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے۔ ہمیشہ اگر آپ کوئی کسی قسم کی کوئی جو آپ ایسی ایکٹیویٹی سمجھتی ہیں کہ جو وہ بچے میں ڈیولپ نہیں ہونی چاہیے، تو ایک بہترین انداز میں اس کا کریکٹیو ایکشن لیں۔ اگر آپ اس کو زبردستی، مطلب کمپلشن کے ساتھ آپ اس کو ریکٹیفائی کرنا چاہیں گے تو وہ نہیں ہوئے گا۔ بچے کو ہمیشہ بڑے پیار کے ساتھ
اور ایک احساس دلانے کے ساتھ بچے کو اس کا جو ایک آنے والی جو اس کے ذہن میں ساری ذمہ داری وہ ان کو اجاگر کریں کہ بیٹا جی آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے آنے والے دور میں ایسے بننا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے. وہ سارے کا سارا جب سٹیپ بائی سٹیپ آپ ان کو سارے کو ڈیٹیل میں لے کے جائیں گے جی، تو دین الٹیمیٹلی جو بچے کے ذہن میں ساری باتیں نا وہ ایک نا بیٹھتی جائیں گی کہ لو جی میرے والدین میرے ٹیچرز یہ چاہتے ہیں جی کہ مجھے اس جو ایک اچھی صفت ہے اس کو اپنانا ہے. دین وہ ساری کی ساری جو ایک کریکٹرز ہیں جی وہ جب اس کو اڈاپٹ کرے گا جی تو دین الٹیمیٹلی وہ کانفیڈنس کی فضا میں آ جائے گا، ایک وہ اعتماد والی فضا میں آ جائے گا. اور اعتماد جو میں نے پہلے بتایا تھی، اعتماد جو ہوتا ہے نا جی وہ بندے کی پرسنالٹی کو تھوڑا سا نکھارتا بھی ہے. جب اس بچے کی پرسنالٹی میں نکھار آئے گا نا جی اعتماد کے ساتھ، تو دین آگے پھر آپ اس کو جون سی اپروچ میں لے کے جانا چاہتے ہیں وہ لے کے جا سکتے ہیں. کیونکہ کانفیڈنس جو ہے جی، کانفیڈنس بچے کے اندر جتنی بھی پراپرٹیز جتنے بھی کریکٹرز آپ نے ڈیولپ کرنے ہیں جی وہ ان کو ایک کانفیڈنس ان کو ایک سپورٹیو ایکٹیویٹی مہیا کرتے ہیں. تو اس لیے ذمہ دار بنانے سے پہلے بچے میں کانفیڈنس ڈیولپ ہونا چاہیے. بچے کی ہر ایکٹیویٹی کو اپریشیٹ کریں. اور میں نے جو بات کہی ہے جی کہ اگر کہیں پہ بچہ تھوڑی سی نیگلیجنسی کا مظاہرہ کرتا ہے جی تو دن بھی بڑے پیار سے بڑے آرام سے اس کو سمجھائیں، بلکہ ایک ایسی صفت جو آپ بچے میں افورڈ نہیں کر سکتے پھر بھی غصے کے ساتھ نہیں، کیونکہ بچے کی ایک جو انا ہے جی، جو اس کی ایک ایگو ہے اس کے ساتھ بڑا سینسٹیو ہوتا ہے. اگر فار دا ٹائم بینگ آپ سمجھتے ہیں جی کہ بچے نے اس سٹیپ پہ میرے ساتھ غلط بیانی کی ہے یا جی جو میں نے کہا تھا وہ کام جو ہے بڑے احسن طریقے سے انجام نہیں دیا، تو دین بھی پھر بھی اس کو بڑے آرام سے پیار سے، بلکہ میں یوں کہوں گا جی کہ بچے کو یہ ریئلائز کروائیں کہ اگر دنیا میں سب سے بڑا کوئی خیر خواہ ہے جی، دنیا میں سب سے بڑا کوئی پیار کرنے والا ہے جی، تو وہ میں ہوں. میں مینز کہ بینگ اے پیرنٹس، بینگ اے ٹیچر. آپ ان کو ایک نا ایسی فضا پرووائڈ کر سکتے ہیں جس سے آنے والے دور میں بچہ آٹومیٹکلی رسپانسبل بنے گا. اور ان کو ایک فری ٹاسک دیں. فری ٹاسک مینز کہ ایک کام دے کرنے کے لیے کہ لو بیٹا جی آپ نے یہ کام کرنا ہے، اور پھر اس کو سپروائز ضرور کریں، اس کو انڈیپینڈنٹ کریں لیکن سپروائز ضرور کریں. جو بھی اس کا ٹاسک ہے اس کو ایویلیویٹ کریں، اس کے سامنے سارا کچھ بتائیں کہ بیٹا جی ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے. دین جو کریکٹیو ایکشن ہے وہ نیکسٹ جب بھی آپ کوئی ٹاسک دیں گے جی تو وہ کریکٹیو ایکشن اس کے لیے بڑا ہیلپ فل ہوئے گا. اور الٹیمیٹلی ڈے ول بیکم ٹائم ول بیکم کہ جتنی آپ چاہتے ہیں جی کہ رسپانسبلٹی اس میں کریٹ ہو اور جتنا آپ اس کو رسپانسبل بنانا چاہتے ہیں تو دین وہ رسپانسبل بن جائے گا، دین وہ رسپانسبلٹی شو کرے گا. اور پھر سب سے بڑی بات اس کو احساس دلائیں اس کی اپنی پرسنالٹی کا کہ بیٹا جی جب آپ گرومنگ کر کے ایک اچھی پرسنالٹی میں آئیں گے جی تو دین یہ جو رسپانسبلٹی ہے یہ آپ کی بڑی نمایاں ایک صفت ہوگی. تو جب بچے کے ذہن میں یہ آ جائے گا جی کہ میں نے ہر معاملے کو جو میرے والدین نے جو میرے ٹیچرز نے مجھے اسائن کیا ہے میں نے اس کو بڑا رسپانسبلٹی کے ساتھ میں نے اس کو پرفارم کرنا ہے، تو دین پھر اس کی جو اپنی پریکٹیکل لائف ہے جی اس میں انٹر ہونے سے پہلے وہ اپنے کو محسوس کرے گا کہ میں جناب جو بھی مجھے آپ کے پریکٹیکل لائف میں کوئی بھی ٹاسک ہے تو میں اس قابل ہوں کہ میں اس کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ بڑی احسن طریقے سے میں اس کو پرفارم کر سکتا ہوں. جب بچے کے ذہن میں جب آپ کے جتنے بھی گرون اپ جو کڈز ہیں جب ان کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی جی تو آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کی جو ایفرٹس ہیں وہ فروٹفل ہوگی. کیونکہ ذمہ داری ایک ایسا ایلیمنٹ ہے، ایک ایسا کریکٹر ہے کہ بچے کی جو آنے والی زندگی ہے ہر لحاظ سے، دین کے لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی، وہ پھر بہتر ہوگی. اور اس کو پتہ ہے پھر وہ اس قابل بھی ہو جائے گا. جب رسپانسبلٹی اس کے ذہن میں آ گئی ہے جی تو پھر وہ اپنے فائدے کو، نقصان کو، اپنی نیکی کو، بدی کو بھی سمجھے گا، اپنی اچھائی کو، برائی کو بھی سمجھے گا. وہ یہ سمجھے گا جی کہ جو یہ ایکشن ہے جی یہ میرے فائدے کے لیے ہے، میرا یہ جو ایکشن ہے یہ میرے نقصان کے لیے ہے. تو
تو دین وہ پھر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو آگے لے کے جائے گا. تو ڈیئر پیرنٹس، ڈیئر ٹیچرز، ضرور اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں گی کہ بچے کی تربیت کے ساتھ ساتھ جو بڑا ایک پرومیننٹ ایلیمنٹ ہے وہ اس کو رسپانسبل بنانا ہے. جب آپ رسپانسبل بنا دیں گے تو دین آپ کی ہوئی ایفرٹس وہ فروٹفل ہوں گی اور اپنے آپ کو آپ سیٹسفائیڈ محسوس کریں گے. اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم.